تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوں گے، متعلق پہچاننا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. سو ہمیں توجہ سے اس کو پہچاننا پڑے گا. ٹھیک ہے. گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں ترکیب میں آسانی ہو. جب جملے میں متعلق موجود ہو تو یہ متعلق قبول کر لے گا جار مجرور کو، اس کے جو تعلق والی چیزیں ہوں گی. اور اگر نہیں ہوگا، اب مثال کے طور پر چلتے ہیں پرانے ایک جملے کی طرف. ارأیت الذی یکذب بالدین. ترکیب تو پرانی ہے نا، آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ استفہام کا تھا، رأى فعل تھا، تو اس کا فاعل تھا، یہ اسم موصول، یہ یکذب، یہ جار مجرور آیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے. اس جملے میں دو فعل ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. دو فعل ہے نا، کس کے متعلق ہے. تو اب ترجمہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہو، آپ کو ترجمہ بتائے آپ کو کہ بھائی اس نے کس کے متعلق ہونا ہے. کیسے بتاتا ہے، آپ ترجمہ کر کے دیکھیں گے. آپ درمیان کی پوری عبارت کو اسکپ کر کے ارأیت کے ساتھ بالدین کو جوڑ کے دیکھیں تو ترجمہ بنانے کی آپ کوشش کریں گے. کیا تم نے دین کو دیکھا. ٹھیک ہو. اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، وہ دین کو جھٹلاتا ہے. اب آپ تھوڑا سا اس پہ سوچ لیں گے، تھوڑی سی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ بالدین کس کے متعلق ہوگا، اس فعل کے یا اس فعل کے. ترجمہ کرنے میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے دین کو جھٹلاتا ہے. یہ آیا کو، با کا ترجمہ، تو اس کا مطلب جھٹلاتے کے متعلق ہوا. عربی میں یہ لفظ دیکھ لیں کہاں پہ لکھا ہے، اس کے متعلق کر دیں. سمجھ آئی. اچھا، اب اس میں ایک بات اور توجہ طلب ہوتی ہے. بعض اساتذہ اور بعض طلبہ اس بات میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں صلوں کا پتہ کیسے چلے گا. بیٹا دیکھیں، صلوں کا مشکل اور الجھن تب ہوتی ہے جب آپ نے عربی کرنی ہو، اردو سے عربی کرنی ہو. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ میری اردو والے حرف کے لیے عربی میں کون سا حرف جار یوز ہوگا. یہ بڑا لمبا کام اور بڑی توجہ والا کام ہے. ہم جس اسٹیج پر ہوتے ہیں اور ہمارا جو درس نظامی چلتا ہے، میں نے پہلے بات بتائی تھی، ہم تعریب نہیں کرتے، ہم ترجمہ کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں چیک کرنا ہوتا کہ حرف جار کہاں سیٹ ہوگا. حرف جار کہاں سیٹ ہوگا یہ نہیں چیک کرنا ہوتا. حرف جار سیٹ ملتا ہے ہمیں. کوئی بھی کتاب لیں گے اس میں حرف جار تو لگا ہوا ملے گا، اس کی سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے. ہم نے صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس جملے میں حرف جار کیا معنی دیتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر یہ با ہے، میں نے یہاں پر اس کا معنی کیا ہے کو، میں نے یہاں پر اس کا معنی کر دیا کو. آپ نے پڑھا تھا ساتھ، اگر ساتھ والا کرنے لگوں گا تو یہ انگریزوں والا ترجمہ ہو جائے گا نا، جیسے انگریز اردو توڑ توڑ کے بولتے ہیں. وہ دین کے ساتھ جھٹلاتی ہے، تو دین کے ساتھ جھٹلاتی ہے نہیں ہے، وہ دین کو جھٹلاتا ہے. میں اور آسان کروں اس بات کو. بیٹا اردو ہماری زبان ہے، آپ کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی اردو کا لہجہ بنے. بس اس کو آپ اپنی اردو پہ رکھیں. آپ جیسی اردو بولتے ہیں، آپ جیسی اردو بولتے ہیں، اب ویسا ترجمہ کریں گے، آپ کا ترجمہ خوبصورت رہے گا. کل ہمیں ایک طالب علم نے پوچھا تھا کہ استاد فعل کا ترجمہ تو اساتذہ پہلے کرواتے ہیں، تو میں نے انہیں یہی بات بتائی تھی. میں نے کہا تھا بیٹا آپ بول کے دیکھیں، نارملی میرے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں،
آپ چیک کریں آپ فیل اینڈ میں بولتے ہیں اردو میں یا سٹارٹنگ میں. اگر آپ اینڈ میں بولتے ہیں تو آپ اینڈ میں ترجمہ کریں, اور اگر آپ سٹارٹنگ میں بولتے ہیں تو سٹارٹنگ میں ترجمہ کر لیں. تو اس نے تھوڑے سے جملوں پہ پھر غور کیا. دیکھیں ابھی میں نے بولا نا, تو میں بولا غور کیا, آخر میں جا کے بولا, یہ آخر میں فیل ہی آتا ہے. یہ ہماری نارمل اردو کا لہجہ ہے. تو اپنا اردو کا لہجہ سیٹ ہو تو حرف جار جو صلے بنتے ہیں ان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے طلبہ صرف اس بات میں جار مجرور خراب کر لیتے ہیں اپنا. وہ کہتے ہیں با کا معنی تو ساتھ ہے تو ساتھ ہی نکالنا چاہیے. با کا معنی ساتھ ہے تو ساتھ ہی نکالنا چاہیے. نہیں بیٹا, ساتھ ضروری نہیں ہے. آپ کو حرف جار آپ کی اردو کے مطابق جو ٹرانسلیٹ دے گا آپ وہ والا کریں گے. اللہ نے چاہا تو آپ کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ لوگ اش اش کریں گے. ٹھیک ہوگی بات. حروف جارہ آ گئے ہمارے. اب ایک اہم بات ہے ہماری, اگر آپ کہیں تو آپ کے گوش گزار کروں. جی مجھے یہ بتائیں, یہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے رأیت مسلماتن. یہ جو مسلماتن ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ یہی سوال دوسرے لفظوں میں یہ کس حالت میں ہے؟ جی نسبی 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 منصوب نسبی, بس نسبی نسبی جری اور نسبی. جری والا ہی کیا ہے بندہ آ گیا نہیں, دوبارہ ریپیٹڈ. ایک بندہ ایک ہی مرتبہ میسج کرے نا بیٹا, آپ لوگ سارے آپ ریپیٹ کریں گے تو پھر تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. بیٹے دیکھیں, بس ایک سبق یاد رکھیں, یہ جو رفع نصب اور جر ہوتا ہے, رفع نصب اور جر ہوتا ہے, یہ عامل دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ عامل دیتا ہے. عامل جو بھی بنا دے, اب آپ اس پہ کوئی بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں, یہ رأیت فعل ہے نا, رأ فعل ہے, تو فاعل ہے, یہ مفعول ہے. اس عامل نے اس کو مفعول بنایا ہے. اب یہ کوئی سا بھی لفظ ہو, آپ کو یہ نہیں چیک کرنا کہ لفظ کیا ہے, اس پہ زبر لگا کہ زیر لگا کہ پیش لگا الف لگا کہ یا لگا. آپ کی سردرد نہیں ہے, آپ کو یہ چیک کرنا ہے فعل نے اس کو کیا دیا ہے. جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے نا یہ مفعول ہے, آپ آنکھیں بند کر کے بولیں گے جی یہ نصب ہے, اس کا اعراب نصب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کا اعراب نصب ہے. اب اگلا سوال, یہ لفظاً مجرور محلاً منصوب ہوگا. جی, اور لفظاً مجرور محلاً منصوب ہوگا. 2 3 جی, بس نہیں بیٹا, یہ لفظاً بھی منصوب ہے محلاً بھی منصوب ہے. نہیں تقدیری وقدیری نہیں ہے یہ, میں آپ کو سمجھاؤں. چلے آئے ہم چلتے ہیں اس سبق پر, وہ جو ہم نے 16 اقسام کا اعراب یاد کرتے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ اس میں متمکن کی 16 اقسام اعراب, مفرد منصرف صحیح, جاری مجرا صحیح, جمع مکسر. آپ کو پتہ ہے وہ سبق ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ سبق اس لیے پڑھتے ہیں ہمیں رفع نصب جر یعنی اعراب کا ڈیزائن پتہ چل جائے. آپ بولیں گے کیسے کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں آپ؟ ہاں, وہ سبق صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اعراب کا ڈیزائن پتہ چلے. یعنی ایک لفظ کا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ منصوب ہے, مفعول بن رہا ہے, منصوب ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس کے نصب کا ڈیزائن کیا بتایا ہے نحو والوں نے. آئی سمجھ؟ ہمیں
مسلمات کا پتہ چلا، رأیتو نے مسلمات کو نسب دیا ہے۔ اب ہم نے وہ جو 16 سبق قسموں والا سبق پڑھا، اس میں سے یہ چیک کرنا ہے کہ اس لفظ کا نسب کس ڈیزائن کا آتا ہے۔ جب ہم اس جگہ سے جا کے چیک کریں گے نا، اس سبق میں سے، تو سبق میں ہمیں پتہ چلے گا یہ جمع مؤنث سالم ہے اور اس کا اعراب حالت نسبی میں کسرہ لفظی سے آتا ہے۔ اٹ مین اس کا جو کسرہ ہے یہ اس کا ڈیزائن ہے نسب کا، یہ جر نہیں ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ نسب کا ڈیزائن ہے، اور یہ لفظاً مجرور ہے، منصوب ہے، تقدیری نسب نہیں ہے اس پر، یہ اس کا نسب ہی لگا ہوا ہے۔ اس سبق میں دیکھیں لکھا ہوتا ہے حالت رفعی لفظی سے، حالت نسبی کسرہ لفظی سے، اور حالت جری بھی کسرہ لفظی سے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو کسرہ لگا ہے اس ڈیزائن میں اس لفظ کا نسب آتا ہے، اس نسب کا یہی ڈیزائن ہے۔ کلیئر ہے؟ سمجھ آئیے؟ اسی طرح دیکھیں جملہ ہے مررتو بعمرہ، جی عمر پہ زبر لگا ہے، بتائیں گے زبر یہ کیا ہے؟ اللہ پہ رحم فرمائے۔ عمرہ حالت نسبی میں ہے جری میں؟ بولیں، نہیں کسرہ تو نہیں نا، حالت نسبی میں کہ جری میں؟ جری، ایک نسبی باقی جری، اختلاف علماء ہے، کثیر اختلاف ہو گیا ہے، کئی علماء فرماتے ہیں کہ نسبی میں ہے، کئی فرماتے ہیں کہ جری میں ہے۔ بیٹا جی یہ جری ہے، میں نے کہا تھا اس کو دیکھنا ہے آپ کو، یہ عامل دیکھو، یہ جو اتنا بڑا سا با لگا ہے، تو با لگنے کے بعد تو آپ آنکھیں بند کر کے بولیں گے نا یہ جری میں ہے۔ زبریں زیر پیشے دیکھ کر تو جری کا نہیں پتا چلتا، جری کا پتا چلتا ہے اس با سے، با جر ہے، جار ہے، تو جار اتنا بڑا آئے گا تو وہ جر ہی دے گا، یہ جر ہے۔ اب 16 قسموں والا سبق پھر دوبارہ چلے جائیں تو آپ وہاں جا کے پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا غیر منصرف کی حالت رفعی کا ڈیزائن دمہ لفظی، اور نسبی کا ڈیزائن فتحہ لفظی، اور جری کا ڈیزائن بھی فتحہ لفظی ہے۔ اٹ مین جری کا ڈیزائن یہ ہے تو یہ بنے گا حالت جری لفظی، تقدیری بقدیری نہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ تھوڑی سی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ مجھے امید ہے کہ آج آپ کو 16 اقسام پڑھنے کا جو سبق ہے اس کا ایک اچھا سا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم نے 2 باتیں آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہیں، ایک جار مجرور سے متعلق، اور ایک ہم نے اس میں متمکن کی اعراب کی جو 16 صورتیں بنتی ہیں۔ جیپ کیوں کہتے؟ بیٹا اب مجھے وہ رائٹنگ بہادر، بیٹا تقدیری نہیں ہے یہ اعراب، تقدیری نہیں، میں بتاتا ہوں تقدیری کہاں ہوتا ہے۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو میں آگے چلوں، ٹھیک ہے؟ ایک سبق ہم نے جار مجرور کا پڑھا ہے اور دوسرے سبق میں ہم نے اعراب کی تھوڑی سی وضاحت پڑھی ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا مزید آگے۔ اعراب تقدیری، اعراب محلی اور اعراب لفظی۔ دیکھیں عامل کا کام ہے رفع، نصب، جر دینا۔ جو بھی معمول ہوگا اس کو آپ کہیں گے مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ یہ بات تو ہر بچے کو پتا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہر بچے کو پتا ہونی چاہیے کہ عامل نے رفع دینا ہے، نصب دینا ہے، جر دینا ہے۔ تو جو لفظ معمول بنے گا، جو لفظ معمول بنے گا وہ لفظ
مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فعل ہو تو مجزوم بھی ہوتا ہے، بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے. رفع نصب جر کامن. اسم کا اعراب ٹھیک ہو گئی بات. اب رفع نصب جر دو جگہ پہ عربوں کو لگتا ہے اوکھا، اعراب پڑھنا ذرا مشکل لگتا ہے ان کو، تو وہ دو مقام. ایک تو الف، اسم کے آخر میں جب آتا ہے الف، سمجھ آئیے بات. الف اعراب قبول نہیں کرتا، اگر اس پہ اعراب لگائیں تو الف ہی مر جاتا ہے، وہ حمزہ ہو جاتا ہے. یہ تو پتہ نا آپ کو. الف اس میں مکسور، سمجھ آ گئی. یہ والی جگہ پر ہوتا ہے تقدیری. ٹھیک ہوگی، ایک تقدیری کے. اب اس کے علاوہ آپ کو کہیں اور تقدیری تلاش نہیں کرنا، ایک مقام آپ کو بتایا ہے. دوسرا مقام یا متکلم کے جو پیچھے لفظ آئے گا، یا متکلم کے جو پیچھے اسم آئے گا جو مضاف الی یا متکلم ہوگا، جیسے کتابی، کتاب آ گیا. اب یہ جو یا ہے نا، یا بڑی کیا کہتے ہیں مشکل چیز ہے. یہ کہتی ہے میرے پیچھے زیر ہی آئے، زیر کے علاوہ میں نے کچھ برداشت ہی نہیں کرنا. یہ یا اس زیر کو زبردستی لیتی ہے، تو اس زبردستی کی وجہ سے یہاں سے اعراب تقدیری ہو جاتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں اب یا کی زیر دے دو، باقی اعراب مقدر کر دو. دو جگہیں ہو گئی، صرف تقدیری کی دو جگہیں. ٹھیک ہو گیا سرفراز، سمجھ میں آ رہی ہے بات. تقدیری کی صرف دو جگہیں، ایک الف مقصورہ اور دوسرا یا متکلم کا ما قبل. دو گئے، چلے دو جگہ بتائیں. تیسری، اچھا یہ تو 100% پورا تقدیری اعراب. اس میں منقوص بھی ہوتا ہے، وہ قاضی، سمجھ آ رہی. تو قاضی یہ ہوتا ہے اس میں منقوص. اس میں رفع اور جر یہ تقدیری ہو جاتا ہے. رفع اور جر تقدیری ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھیں، یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اعراب تقدیری ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. سمجھ آئیے بات. ایویں ہی ہر جگہ لگا دیتے ہیں تقدیری وقدیری، یہ پلے سے باندھے، یہ ٹپ ہے چھوٹا سا. بس تین چیزیں، الف مقصورہ، اس مضاف الی یا متکلم، اور اس میں منقوص. ان تین مقام پہ صرف تقدیری بولیں گے، اس کے علاوہ آپ کہیں بھی اعراب کو تقدیری نہیں بولیں گے. چھوڑے اس کو کس کو کہنا ہے تقدیری، بس تین مقام ہے، ادھر جا کے تقدیری نکلے گا ہمارا، ورنہ ہم نے کسی اعراب کو تقدیری نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اچھا اب رہ گیا محلی. تو محلی اعراب یہ ہوتا ہے بیٹا جی، یہ بھی بڑی آسان بات ہے، بس آخری گفتگو ہے، بڑی ہی آسان بات ہے محلی کی. عامل نے دیا اعراب، ٹھیک ہے، عامل نے دیا اعراب. یہ جو ہمارا معمول ہے نا، یہ تھوڑا سا ڈھیٹ آدمی ہے. عامل نے تو دینا ہے اس کو، یہ رفع بھی آئے گا، نصب بھی آئے گا، جر بھی آئے گا، بٹ یہ ہے ڈھیٹ آدمی. یا مبنی ہے، مبنی سمجھا، مبنی ہے. اب یہ مبنی ہے تو یہ تو رفع کا ڈیزائن قبول ہی نہیں کرے گا، چینجیبل نہیں ہے نا. رفع تو اس کو قبول کرنا پڑے گا، اس کی مجبوری ہے. یہ اس عامل کے نیچے آیا ہے تو یہ عامل اپنا اثر اس کو دے گا. یہاں کچھ بھی ہو، مرفوع ہونا ہے، منصوب بھی ہوگا، مجرور بھی ہوگا، بٹ اس کا ڈیزائن نہیں چینج ہوگا. سمجھ رہے ہیں، اس کا ڈیزائن نہیں چینج ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے. بعض بچے یہ سمجھتے ہیں مبنی مرفوع منصوب مجرور نہیں ہوتا، وہ غلطی کرتے ہیں بیٹا. آگے سبق آئے گا ہمارا، ہم اس پہ بات کریں گے ترکیب میں. تو یہ بات یاد رکھنی ہے، عامل نے جب عمل کر لیا، اگر آپ کا وہ ہوا فاعل بنے گا وہ مرفوع ہوگا. سمجھ، ہو منصوب بنے گا، مفعول ہوگا تو منصوب بنے گا. یا کا منصوب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات. تو عامل جب عمل کر لے، عمل میں اس نے رفع دیا، نصب دیا یا جر دیا، رفع بھی آیا، نصب بھی آیا، جر بھی آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو معمول ہے، معمول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈھیٹ اور ایک ہوتا ہے میری طرح شریف. یہ جو شریف ہوتا ہے یہ ڈیزائن قبول کر لیتا ہے،
الگ الگ اس کے ڈیزائن آتے ہیں جو آپ نے 16 پڑھے. اس میں جا کے آتا ہے تقدیری اور لفظی. 3 جگہ پہ تقدیری، باقی جگہ پہ لفظی. اور یہ جو سائڈ نکلتی ہے جہاں وہ ڈھیٹ معمول آ جاتا ہے، وہ بولتا ہے او بھائی میرا ڈیزائن کوئی نہیں چینج کر سکتا، عامل نے رفع دینا دیتا رہے، بنانا ہے اس نے فاعل بناتا رہے، مفعول بنانا ہے بناتا رہے، ہمیں کوئی مائی کا لال چینج نہیں کر سکتا. تو اس کو بولتے ہیں یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. لہذا اس کا اعراب محلی ہوگا، یہ محل نصب میں ہوگا، یہ محل رفع میں ہوگا. سمجھ آئی؟ نہیں بیٹا، عمر کا اعراب کیوں محلی ہوگا؟ عمر تو دیکھیں مورب میں ہے، عمر مورب میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب مورب میں ہے اور مورب کا بھی اس کا ڈیزائن لفظی ہے. اب اس پیٹرن کو یاد رکھیں، عامل نے عمل کیا تو معمول ہمارے سامنے 2 طرح کا آئے گا. ایک معمول ہے مبنی، تو مبنی کا اعراب محلی ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ اس کو بولیں گے یہ محلن مرفوع ہے، محلن منصوب ہے، محلن مجرور ہے، اس کا خطا ختم. پھر مورب اگر لفظ آ جائے گا تو مورب کو ہم دیکھیں گے 2 طرح سے. ایک مورب وہ ہوگا جو الف مکسورہ، مضاف الی یا متکلم اور اس میں منقوص ان 3 سے تعلق رکھے گا. اگر ان 3 کا ہوگا تو اعراب تقدیری ہوگا، اور اگر باقیوں کا 16 قسموں میں سے ہوگا تو وہ اعراب لفظی ہوگا، اس کو لفظی اعراب ہی کہیں گے. جی آپ ہاذا کی بات کر رہے تھے، تو ہاذا مبنی ہوتا ہے. دیکھیں ہاذا کتاب، یہ ہاذا بن رہا ہے مبتدا، تو یہ محلن مرفوع ہے، یہ محلن مرفوع ہے، اس کا اعراب محلی ہے. یہ مبنی ہے، ڈھیٹ ہے، اس نے ڈیزائن قبول نہیں کیا. آخر میں پھر ایک چھوٹی سی گزارش، بیٹا جی ترکیبیں میرے لیکچر سننے کے بعد کرنے سے آئیں گی. آپ کی ذمہ داری، دیکھیں مشکل سبق نہیں، یہ جو سوال ہے کتاب ہو، یہ کل کیجئے گا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. میں تھوڑی سی گزارش کر رہا تھا، جتنی پریکٹس آپ کریں گے آپ کو اتنی ترکیبیں آئیں گی. پوری ناحق نہ آئے، جتنے سبق میں نے دکھائے ہیں آپ کو، 5 7 8 قانون جتنے بھی آپ کو دیے ہیں، ان قوانین کو ہی صرف پیش نظر رکھ کے آپ ترکیب کریں گے تو آپ کی ترکیب اب کہیں نہیں اٹکے گی. اب آپ کا وقت ختم ہو گیا. کل نور الاذا کی پہلی عبارت کتاب الطہارہ تھی، المیاہ التی یجوز التطہیر بہا. آپ بھی اس کی ترکیب کر کے آئیے گا، ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.